السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ اور بتائیں کیسی چل رہی ہے آپ کی لائف؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعا میں یاد رکھا کریں۔ تو کہ یہ بات کرنی ہے آپ سے کہ دیکھیں ہم لوگ ہیں نا، آج ہم لوگ اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، مطلب ہمارے پاس یہ سمجھیں کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ کوئی بڑا کام نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں دیا ہوتا ہے، اس قابل بنایا ہوتا ہے، اس طرح کی سوچ دی ہوتی ہے، احساس دیا ہوتا ہے ہم کسی کے کام آ سکے، کیونکہ اللہ آپ کے پاس اسی انسان کو بھیجے گا جسے وسیلہ بنایا ہوگا آپ کو اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہوگا کہ آپ اس کے کام آ سکیں۔ تو اس میں ہمارا بڑا پن کیا ہے، یا ہم کس قابل ہیں کہ بڑے ہو سکیں یا دکھا سکیں۔ تو اکثر ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا سا بھی کسی کا کام کر لیں تو خود کو یہ کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان مجھے دیکھتا رہے اور یہ یاد کرتا رہے کہ اس بندے نے میرے پہ احسان کیا تھا۔ تو اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے اگر کوئی انسان کسی ٹینشن میں ہے، اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے یا اس کی کوئی پریشانی ہے، تو پہلی تو بات یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان کیا اس قابل ہے کہ ہم اسے کچھ پیسے کریڈٹ دیتے ہیں، یہ ریٹرن ہمیں کر سکے گا، یا تو یہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ یہ ایسے حالات میں ہے کہ ہم لوگ اسے دیں گے اور واپس لینے کا ہمارا دل نہیں مانے گا، ہمیں سکون نہیں ملے گا، یا ہم ارادہ نہیں رکھتے واپس لینے کا، تو پھر اس طرح سے اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کی جائے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ ہمیں دیکھتا نہیں ہے، بس ہمیں یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی کے کام آ سکیں گے، یا ہمارے میں کوئی بات اللہ کو اچھی لگتی ہے وہ ہمیں دیتا ہے۔ تو جب ہم دوسرے کی کوئی ہیلپ کرنے لگے تو ہم کیوں دیکھیں وہ انسان کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ بس یہ دیکھنا چاہیے، اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کسی قابل سمجھا کہ ہم سے کوئی اچھا کام کروانا چاہتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیسہ جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ آج میرے پاس ہے، کل آپ کے پاس ہے، پرسوں کسی اور کے پاس، یہ ایسی چیز ہے یہ کسی کے پاس رکنے والی نہیں ہے، رہنے والی نہیں ہے۔ تو کیوں نہ یہ تو ایک سمجھیں ایسی چیز ہے کہ جسے ایک دوسرے کو دے کے اس کی پریشانی کا سالو کیا جا سکے۔ جیسے کہ ایک انسان آپ کے پاس آئے تو اس کی فیملی میں کوئی بیمار ہے، وہ اپنی ٹینشن لے کے آئے، تو میرے خیال سے سب سے پہلے انسان کا یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ایک تو انسان جو پریشانی لے کے آیا ہے، بتا رہا ہے کہ دوسرے انسان کا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، ایک تو یہ پریشان ہے، اوپر سے وہ بیمار ہے، تو یہ باتیں ہو گئی کہ ہم ایک بندے کی پریشانی حل کریں گے، جو پریشانی لے کے آئے اس کو تسلی دیں گے، اس کے لیے کچھ کریں گے، ایک اسے سکون ملے گا، دوسرا جو بیمار ہے اسے اس بیماری سے آرام ملے گا۔ دو نیکیاں تو یہ ہو گئی۔ تیسری ہو سکتا ہے ہمارے اللہ نے یہی چیز ہمارے سامنے رکھی اور وہ ہمیں آزمانا چاہ رہا ہو، تو ہم لوگ کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ اور یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہے اسے مایوس کر کے نا امید کر کے بھیج دے، نہیں۔ جب ہم اللہ پہ اتنی امیدیں رکھتے ہیں تو اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کوئی امید چھوٹی موٹی لے کے، تو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس اتنے گنجائش ہوتی بھی، ہم پھر اسے مایوس کر کے کیسے بھیج سکتے؟ نہیں بھیجنا چاہیے نا، کیونکہ آج ہم اسے مایوس کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کل ہمارے پہ کوئی اس طرح کی اللہ تعالیٰ پریشانی اللہ نہ کرے آئے، لیکن وقت ہے، انسانوں پہ آتا جاتا رہتا ہے۔ اگر آ جائے ہمیں کوئی اس طرح سے مایوس کرے گا تو ہمیں کیسا لگے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اچھے اچھے کام کرواتا ہے، اچھے بندوں سے۔ آزمائشیں بھی اچھوں پہ آتی ہیں اور وسیلے بھی اچھے لوگوں کو بنایا کرتا ہے، اچھوں کے اچھے وسیلے ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو ایسے کاموں میں بہت خوشی سے اور بہت جلدی سے ساتھ دینا چاہیے۔ میرے خیال سے یہ بہت اہم نیکیاں ہوتی ہیں۔ تو دو نیکیاں تو یہ ہوگی۔ تیسری، ہم نے اپنے اللہ کے نزدیک اپنا مقام بنایا کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے پاس کسی کو بھیجا تو اس نے کتنا ساتھ دیا اس کا۔ تو ایک تو اللہ کے نزدیک ہم نے آخرت کے لیے بھی چلیں، کوشش تو کی، آگے قبول ہو نہ ہو کوشش اپنی طرف سے کی، جو ہم نے کوشش کی نا یہ بھی دیکھی جائے گی، یہ بھی سمجھی جائے گی، اس کی بھی نیکیاں ہوں گی۔ 3 نیکیاں یہ ہو گئی۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم انسان ہیں دوسرے انسانوں کی پریشانیوں کو حل کرتے ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ ایک انسان ہمارے سامنے آتا ہے پریشانی میں، ہم اس کی پریشانی حل نہ کریں، اسے بھیج دیں، تو ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ایک بے چینی سی ہمیں لگی رہتی ہے کہ پتہ نہیں اس کی پریشانی کا کیا ہوا ہوگا، ہمارے پاس ہیں بھی ہم نے نہیں کیا۔ تو اگر ایک اچھا انسان ہوگا احساس والا، جو دوسروں کے درد سمجھتا ہوگا، درد بانٹتا ہوگا، تو وہ اپنے پاس کوئی مطلب اگر اس کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ دوسرے کو مایوس کر کے بھیجے گا نہیں، کیونکہ اسے دلی سکون نہیں آئے گا۔
سکون اسے تب ہی ملے گا جب وہ کسی کی پریشانی کو حل کرے گا، تو اسے سکون آئے گا۔ کیونکہ ہم لوگ انسان دنیا میں آئے ہیں آزمائش کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں کے لیے، اور یہ یقین جانے ایک دوسرے کے درد یا اگر انسان کام کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں درد کو بانٹے، اس کی پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں سمجھے، جو کسی کے ساتھ ایزیلی خوشیلی جو بھی کسی کے ساتھ کر سکے وہ اسے کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال سے یہ اہم صدقہ جاریہ ہوتا ہے انسان کے لیے کہ وہ اگر کسی پریشان کو اس کی پریشانی سے نکالتا ہے۔ تو سو پلیز اس لیے جو جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ سمجھا کریں کہ کوئی انسان اگر پریشان ہے تو اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے، اس میں آپ کتنا ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی پریشانی ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں یا کچھ ٹائم کے لیے، تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو سو پلیز یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، اس طرح کے کام کیا کریں، کیونکہ یہی ہیں ہم انسان ہیں، ہم سے یہ تو نہیں ہے کہ ہر ٹائم یہ اچھے کام ہو سکیں۔ ہم اگر ایک اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس ارادے میں کامیاب بھی ہو سکیں۔ برے کام ہم بہرحال زیادہ کرتے ہیں، لیکن کوشش کر کے ایک تو اچھا کام کر سکتے ہیں۔ تو سو پلیز یہی ریکویسٹ میں آپ سے کرتی رہتی ہوں کہ اپنے متعلق بھی سوچا کریں، کیونکہ ہم دنیا میں تو چل رہے ہیں لیکن آخرت کا بھول گئے، تو دنیا میں چلتے چلتے وہاں کے لیے بھی کوئی سامان، کوئی باتیں، کوئی نیکیاں ہونی چاہیے، کیونکہ اس دنیا کے بعد ہم نے وہاں بھی تو حساب دینے ہیں، وہاں بھی تو جانا ہے۔ تو پھر جب ہم نے وہاں بھی جانا ہے تو پھر ہم اسی دنیا کا کیوں سوچتے ہیں، اس دنیا کے لیے بھی۔ تو سو پلیز اس لیے اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے ریلیٹیو کے، جنہیں آپ جانتے ہیں، جنہیں نہیں جانتے، کوئی بھی ہے آپ کے پاس والے، آپ کے دور والے، سب کو نظر میں رکھا کریں، دھیان میں رکھا کریں کس کو کس ٹائم پہ آپ کی ضرورت ہے، اور جو بھی آپ ان کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، انہیں تسلی دے سکتے ہیں، دیا کریں۔ یہ انسانیت ہے، اور یہ ہی اللہ کے نزدیک بھی مقام ہے، انسانوں کے نزدیک بھی، کہ ایک انسان دوسرے انسان کی پریشانی کو کم کر سکے۔ تو سو پلیز اگر آپ میری اس بات پہ عمل کریں گے تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو یہ آپ کے لیے۔ تو پلیز کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو بھی یہ بات کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔